برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ مرحوم مغفور سید ناصر حسین کاظمی جو طالب نفاذ فقہ جعفریہ نگی سیدان کے صدر تھے، مولا کے بہترین عزادار ماتمدار تھے، ان کے روح پرفتوح کے اصال ثواب کے لیے گزارش کروں گا ایک مرتبہ الحم شریف اور 3 مرتبہ کوشش فائدوں کے روح ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، بلند تر صلوات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما الامام المنتظر الحجت الثانی العشر، روحی وارواح العالمین لمقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحمید والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ سبھی محترم میرے سنی شیعہ برادران، آج کی یہ مجلس سے ترہیم مرحوم مغفور عزادار حسین بابا سید ناصر حسین کاظمی صاحب کے روح پرفتوح کے اصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی، جہاں مرحوم مغفور کی روح کو شاد کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، وہاں وارثان قرآن کے تذکرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس سے پہلے برادران نے بہترین انداز میں آل محمد کے فضائل اور مسائل بیان کیے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ سے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور آپ سب کو آیت الکرسی یاد ہے اور یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ
اس نازک دور میں آیت الکرسی بہت بڑا حرز اعظم ہے مؤمنین کے لیے، عزاداران مظلوم کربلا کے لیے۔ آیت الکرسی کے فضائل میں نبی معظم نے یہ ارشاد فرمایا، اِنَّ سید الکلام القرآن و سید القرآن البقرہ و سید البقرہ آیت الکرسی۔ فرمایا تمام کلاموں کا سردار قرآن ہے، اور قرآن میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت الکرسی۔ پھر ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ضَرْبَةً وَضَرْبَةُ الْقُرْآنِ آیت الکرسی۔ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی آیت الکرسی۔ پھر فرمایا علی اِنَّ فِيهَا 50 کلمہ وَلِكُلِّ کلمہ 50 برکہ۔ یا علی اس آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، اور اللہ نے ہر کلمہ میں 50 برکات رکھی۔ پھر فرمایا یا علی اگر کوئی آیت الکرسی کو ایک مرتبہ تلاوت کرے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمایا یا علی اگر کوئی آیت الکرسی کی 2 مرتبہ تلاوت کرے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے موکل بنا کر نازل کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا علی اگر کوئی آیت الکرسی کی 3 مرتبہ تلاوت کر دے تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے اے ملائکہ اب تم ہٹ جاؤ، میں خود اس کی حفاظت کروں۔ بہت زیادہ مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، گہرائی ہے، روحانیت ہے، معنویت ہے اس آیت الکرسی کے اندر۔ وقت میں گنجائش میں تفصیلات میں جاؤں، سوال پڑھیں محمد۔ تو آیت الکرسی کا جو آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ لا الہ، اس کائنات میں، اس جہان ہستی میں، اس جہان تکوین میں کوئی الہ نہیں۔ اگر کوئی الہ ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور وہ جو جہان اس تکوین کا اللہ ہے وہ کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی القیوم ہے۔ میں اور آپ سارے کے سارے حیات کے عالم میں ہیں، اس لیے یہاں موجود بیٹھے ہیں۔ بابا ناصر شاہ کاظمی مرحوم مغفور اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ آج حیات سے ممات کے عالم میں چلے گئے۔ میں اور آپ سب نے حیات سے ممات کی طرف جانا ہے۔ مجھے اور آپ سب کو کس نے حی بنایا، کس نے زندگی دی؟ اس حی القیوم نے۔ وہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ ہے، رب ہے، وہ حی القیوم ہے۔ ہم حی ممات ہیں۔ صاحبان علم و عرفان تشریف فرماتے ہیں، چھٹے لالے ولایت سے پوچھا گیا، ایمان و سعادت سے پوچھا گیا، مولا اللہ کے اتنے سارے اسماء ہیں، اللہ نے وہ اسماء میں سے حی القیوم کو آیت الکرسی میں انتخاب کیا۔ یہ حی القیوم کی کیا صفت ہے، کیا تعریف ہے؟ امام صادق نے فرمایا حی القیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو۔ حی القیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو، کائنات
کے جتنے بھی حی ہیں، ہر حی کو حیات دینے والا وہ حی القیوم ہے، جو اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات کے جتنے بھی حی ہیں سارے حی القیوم کے محتاج ہیں۔ حی القیوم کے محتاج، وہ کیسا حی؟ حی القیوم وہ کیسا حی ہے؟ دعائے جوش کبیر میں جملے موجود ہیں، یا حیّن قبل کل حی، تو ایسا حی ہے جو ہر حی سے پہلے حی تھا، ویا حیّن بعد کل حی، تو ایسا حی ہے جو ہر حی کے بعد بھی حی رہے گا، ویا حیّن لا شریک الا حی، تو ایسا حی ہے جو اپنی حیات میں کسی کا شریک نہیں، ویا حیّن یموت من کل حی، تو ایسا حی ہے جو ہر حی کو موت دینے والا ہے، ویا حیّن یرزق من کل حی، تو ایسا حی ہے جو ہر حی کو رزق دے رہا ہے، وہ ایسا حی القیوم، وہ حی القیوم، اس نے ہمیں حیات دی، ہم حی ممات، ہم زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی ممات میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ نے جو حی القیوم ہے اور حی ممات کے درمیان ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا جن کو واسطہ فیض الہی قرار دیا، وہ مخلوق جو محمد اور آل محمد ہیں، وہ خالق اور مخلوق حی القیوم اور حی ممات کے درمیان ایسی برگزیدہ، ایسے مصطفیٰ، ایسے مرتضیٰ، ایسے مجتبیٰ، ایسے بے گناہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت ہماری ممات کو شہادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ حی القیوم، ہم حی ممات، اللہ نے حی قیوم اور حی ممات کے درمیان آل محمد کو واسطہ فیض الہی قرار دیا، اور جن کی محبت اس نہج پر ہے کہ حی ممات کی ممات کو شہادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، میں مروں نہیں، زندگی کے عالم میں رہوں۔ کسی حی القیوم کی تفاسیر میں جو علماء تفاسیر میں متعدد جو تفاسیر عربی اور اردو اور فارسی کی ملتی ہیں، آیت الکرسی کی جو تشریح و تعبیر کی گئی، حی القیوم میں حیات کی قسمیں بیان کی گئی۔ حی القیوم وہ حی القیوم ہے، ہم اس نے حیات دی، یہ زندگی دی، اس زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک زندگی کا ایک ہدف ہے، اس زندگی کا ایک راز ہے۔ ایک دنیاوی زندگی، حیات دنیاوی، ایک اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، ایک حیوانی زندگی، ایک انسانی زندگی، ایک مادی زندگی، ایک روحانی اور معنوی زندگی۔ حیات کی اقسام ہیں، ہم سب کے سب حیات کے عالم میں ہیں، اور ہم سب نے ایک نہ ایک دن کلو نفس ذائقۃ الموت کی اس آیت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا۔ ہمیں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، میں مروں نہیں۔ حیات کی جو اقسام ہے، ایک حیات وہ ہے جو انسان ماں کے شکم میں گزارتا ہے، نو میں۔ ایک حیات یہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو۔ ایک برزخی حیات ہے، ایک اخروی حیات ہے۔ میں اور آپ جو چاہتے ہیں، ایک زندگی گزار کے آ چکے ہیں وطن مادر میں، ایک زندگی گزار رہے ہیں، ایک برزخ کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، اور آپ سب یہ چاہیں کہ ہمیں موت نہ آئے، مریں ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا کہ انسان تجھے علم نہیں، تو موت سے خائف ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ موت ڈرنے والی چیز کا نام نہیں، موت اللہ کی طرف سے ایک
مومن کے لیے غنیمت کا نام ہے، موت اللہ کی طرف سے مومن کے لیے ہدیے کا نام ہے۔ اور معصوم کا فرمان ہے اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا کے بعد اس دنیا میں کیا کیا اللہ نے مومن کے لیے رکھا ہے، تو جب موت آتی ہے، رحلت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، پھر یہ انسان یأس و حسرت کرتا ہے، کاش مجھے پہلے موت آ جاتی اور میں اس کام کو ضیق دنیا کو چھوڑ کر اس وسیع والی دنیا میں آ جاتا۔ ہمیں عرفانی موت نہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ موت ڈرنے والی شان کا نام نہیں ہے، موت تمنائے صادقین کا نام ہے۔ اب یہ جو حیات کی اقسام ہیں، میں اور آپ حی ممات ہیں، ہمیں موت آئے گی، لیکن اللہ نے جن ائمہ کو خلق کیا اور یہ ساری کائنات ان کی محبت میں خلق، حدیث کے سامنے جو آپ سنتے ہیں، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا ابھی عزت و جلالی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اے لمو یا ملائکہ، میرے ملائکہ جان لو، اے لمو یا ملائکہ وہ یا سکان السماواتی، یہ آسمان میں رہنے والی مخلوق جان لو، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت البساط۔ خالق فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں نہ آسمانوں کو خلق کرتا، نہ زمینوں کو خلق کرتا، نہ سورج کو خلق کرتا، نہ چاند کو خلق کرتا، نہ آسمان اور زمین کے درمیان ان مخلوقات کو خلق کرتا۔ میں خالق نے اگر یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ فضا، جو کچھ کائنات میں ہے، اگر میں خالق نے خلق کیا ہے، ان پنج انواع کی محبت میں خلق کیا ہے، تو چادر کے ساتھ نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ نے جن کی محبت میں کائنات کو خلق کیا، ان کی محبت کو ہمارے لیے کرا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آل محمد کی محبت اور مودت اور ولایت میں بڑھتے، اور یہ محبت اور یہ مودت اور یہ ولایت جس طرح ہماری دنیا کی زندگی کو بہتر بناتی ہے، اسی طرح برزخ کی دنیا میں ہمارے لیے روشنی کا سبب بنے گی، اور یہی محبت اور یہی مودت اور یہی ولا والے اور یہی عزا والے بروز قیامت آل محمد کے قرب میں جگہ پائیں گے۔ یہ محبت اور یہ مودت جن کی محبت کا یہ جوہر ہے، کتنی احادیث مبارکہ ہیں علماء کرام کو فرمائے، برادران تسنن کی کتنی معتبر کتب ہے، تفسیر کشاف علامہ زرتشتی کی، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کی، آئے مودت کے ذیل میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے یہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا، رسول اعظم نے ارشاد فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی مرنے والا مرے گا، اگر مرنے والا مر رہا ہو اس کے دل میں ہماری محبت ہو، تو ہماری محبت یہ ہے، ہماری محبت میں یہ جوہر ہے کہ ہماری محبت اس کی موت کو شہادت میں تبدیل کر دے گی۔ شہیدہ، ایک جملے میں تین بڑے مضامین، موت، محبت اور شہادت، اور رسول اعظم نے محبت کو درمیان میں قرار دیا ہے، ایک طرف موت ہے، ایک طرف شہادت ہے، درمیان میں آل محمد کی محبت ہے، یعنی اگر مرنے والے کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی تو یہ محبت موت کو شہادت میں تبدیل کر دے گی، اور اگر محبت نہیں ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، تو وہاں پر رسول اعظم نے فرمایا اعلی من مات علی بغض آل محمد مات کافرا مات منافقا مات یہود۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ جن کو آل محمد کی محبت اور مودت کا یہ ظرف ملا، یہ ظرف جو محبت اور مودت کا ہے، ولایت اور امامت کا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اس ظرف کی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جو موت کو شہادت میں تبدیل کر دے گی۔ پھر نبی موت نے ارشاد فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، میں اور آپ سب ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری موت آئے تو ہماری مغفرت سے
مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ نبی معظم نے نسخہ کیمیا دیا، اگر تم چاہتے ہو موت کے بعد تمہارے گناہ بخشش ہو جائے، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، کیا نسخہ ہے؟ اللہم الحب علی محمد، ہماری محبت اپنے قلوب میں جانگلی رکھو۔ ہماری محبت یہ ہے کہ جب تم مرتے ہو تو تم مغفورہ ہو کر مرتے ہو، مغفرت شدہ ہو کر مرتے ہو۔ اللہم الحب علی محمد مات تائبہ، نبی معظم نے ارشاد فرمایا جو ہماری محبت لے کر مرتا ہے وہ توبہ کیا وہ مرتا ہے۔ اللہم الحب علی محمد تزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو ہماری محبت لے کر مرتا ہے ملائکوں سے جنت کس طرح لے کر جائیں گے جس طرح دلہن کو دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ اللہم الحب علی محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکہ، جو ہماری محبت لے کر مرتا ہے اس کی قبر کو اللہ ملائکہ کی زیارت گاہ قرار دیتا ہے۔ یہ آل محمد ہیں جن کی محبت ہماری موت کو شہادت میں تبدیل کر دی، جن کی محبت کا یہ کمال ہے ان کا اپنا کتنا کمال ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ان کو حجت اللہ علی خلق قرار دیا، زمین پر اپنی حجت قرار دیا، ان کو قرآن کا وارث قرار دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بعد میں سے جن کا اصطفیٰ کیا، جن کا چناؤ کیا، ان کا قرآن کا وارث بنایا۔ اور آپ قاری قرآن ہیں، آل محمد وارث قرآن۔ اللہ نے جن کی محبت کا ہمارے لیے ضروری قرار دیا ان کو اہل ذکر قرار دیا، یہ کہتے ہوئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اللہ نے دل کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا اور اجر رسالت قرار دیا۔ تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ارے تم پر ضروری ہے، میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی رسالت کی اجرت تم سے نہیں مانگتا، لیکن میرا خدا یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے میری رسالت کی اجرت دینی ہے تو میرے قربات سے مودت کرو۔ اللہ نے جن کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا، اہل ذکر قرار دیا، راسخون فی العلم قرار دیا، وارثان قرآن قرار دیا، جن کی محبت ان کو اہل ولا قرار دیا، اہل ولا قرار دیا ہے، ان کی ولایت کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہی آیت الکرسی جس کی تلاوت کی، اسی آیت الکرسی کے آخر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے۔ اپنی ولایت سے کرتا کیا ہے؟ یخرج من الظلمات الی النور، ظلمات سے مومنین کو نور کی طرف لے کر جاتا۔ قرآن ہے، آیت الکرسی ہے، وہ اللہ جو الہ الخلق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، جمادات کا خالق ہے، نباتات کا خالق ہے، حیوانات کا خالق ہے، انبیاء کا خالق ہے، ائمہ کا خالق ہے، جن و انس کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، الہ الخلق، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا۔ مشرکین بھی آتے ہیں، کافرین بھی آتے ہیں، ملحدین بھی آتے ہیں، مسلمین بھی آتے ہیں، مؤمنین بھی آتے ہیں، سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، اللہ جو رب العالمین ہے، الہ الخلق ہے۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے میں ساری کائنات والوں کا ولی نہیں ہوں، عالمین کے لیے ولی نہیں ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، ان کا ولی جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل ولا کی ایک عظمت ہے، ایک احترام ہے، ایک احترام ہے۔ اللہ نے قرآن میں جتنے مقام پر خطاب فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یعنی بڑی کائنات میں اگر کوئی اللہ کے خطاب کے لائق ہے تو صاحبان ایمان ہے۔ ولایت کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے بابا ناصر حسین کاظمی اللہ مرکز ہو، مرکز ولا اور آزاد طریق فضل جعفریہ کا مرکز آغا احمد موسی نشری کہ اس تاریخ کے ساتھ مربوط رہے اور بہترین کردار ادا کیا، آج دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا تم جو کچھ انجام دیتے، نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، تم جو کچھ انجام دیتے ہو ہم تمہارے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، اگر ذرا برابر خیر کا
فعل انجام دیا وہ لکھا جائے گا، ذرا برابر برائی کی لکھی جائے گی۔ میں اور آپ سب نے اس دنیا میں حیات کے عالم سے گزر رہے ہیں، زندگی کے عالم سے گزرے ہیں۔ اس زندگی کا ایک ہدف بنائیے، اس زندگی کا ایک مقصد بنائیے کہ زندگی کیا صرف اپنی ذات کے لیے ہو، یا اس زندگی کا کچھ حصہ ذوات مقدسہ کے لیے ہو، آل محمد کے دور کچھ کردار ادا کرنے کے لیے ہو۔ اور یہ تمہارے کردار، ہمارے کردار معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ سورہ عنکبوت مکھڑی کے نام پر ہے، مکھڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ مکھڑی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا۔ جب کفار مکہ رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، نبی معظم کو حکم ہوا کہ پہاڑ پر تشریف فرما ہو، اللہ کا حکم، رسول پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے اور غار میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ نے مکھڑی کو حکم دیا کہ تمہیں جالا تاننا ہے، مکھڑی نے جالا تانا۔ اور ادھر کفار جب شہر سے ہوتے ہوئے جب پہاڑ پر آئے، دیکھا کہ مکھڑی کا جالا تانا ہوا۔ اتنی عقل تو ان کے پاس بھی تھی کہ یہ جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر کوئی گزرے تو جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ جالا تانا وہ دیکھا، واپس چلے گئے۔ اتنا سا کردار تھا مکھڑی کا، اللہ نے مکھڑی کے کردار پر سورہ عنکبوت نازل کی۔ چھوٹے سے کردار پر اللہ نے سورہ عنکبوت نازل کی۔ آپ اگر آل محمد کے حضور ولا کا کردار ادا کریں، فروغ ولا کے لیے کردار ادا کریں، فروغ عزاداری کے لیے کردار ادا کریں، آج دنیا ولایت پر بس آخری بات ختم۔ آج دنیا بڑی ولا پر بات کر رہی ہے، عزا پر بات کر رہی ہے۔ عرفان ولایت نہیں، عرفان عزاداری نہیں، اس لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ جس چیز کو جانتا ہے وہ کبھی بھی اس سے متعلق بات نہیں کرتا۔ یہ ہمارا تشخص ہے، ہمارا امتیاز ہے، ہماری لیے سعادت ہے، ہماری لیے سرفرازی ہے کہ ہم آل محمد کے حضور خوش نصیب ہیں کہ آپ آل محمد کے حضور کو چھوٹا سا کردار ادا کر سکیں۔ یہ لطف پروردگار ہے۔ اللہ کا حضور شکرانہ ادا کیجیے۔ لاکھوں اور کروڑوں اربوں دنیا موجود ہے۔ امام صادق فرماتا ہے کہ دنیا کے اختیار میں ہوتا کہ ہمارے محبت اور مودت اور ولا کی طرف آئیں تو جب کثیر ہوتا، ہر کو نہیں آ سکتا۔ ہر کسی کے دل میں، قلب میں، ذہن میں ہماری محبت اور مودت اور ولا نہیں آ سکتی۔ اسی کے قلب اور ذہن میں آ سکتی ہے جس کو یا اللہ چاہے یا ہم 14 چاہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مکتوب ملا، جن کو یہ آئمہ ملے، جن کو اللہ نے حجت اللہ تعالی کا قرار دیا، جن کی محبت اور مودت اللہ نے قرآن میں واجب اور اجر رسالت ادا کیا۔ ناصر حسین مرحوم آج دنیا میں نہیں، برزخی دنیا میں یقیناً آل محمد کے حضور جو کردار ادا کیا، جو عزاداری کی، جو ماتمداری کی، جو بھی کردار ادا کیا، آج وہ کردار برزخی دنیا میں ایک روشنی کا باغ بنے ہوئے ان کے سامنے ہے۔ اور آپ مجھے اس دنیا سے آئے، ہم سب کو بھی ایک اچھا کردار، اچھی زندگی، مثالی زندگی، آل محمد کی سیرت پر زندگی گزارنا چاہیے تاکہ کل ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں اور آل محمد کا قرب مل سکے، آل محمد کی شفاعت سے ہم سرفراز ہو سکے۔ اسی پر تو جملے مصیبت کے مسئلے حصہ مکمل ہو۔ یقیناً ناصر حسین کاظمی مریضی کے عالم میں اور مریضی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، تبھی موت آئی۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوا اور تدفین کے عالم سے گزارا گیا۔ اعضاء و کارب فرزندان دختران اعضاء و کارب نے جی بھر کر گریہ کیا، کسی نے رونے سے منع نہیں کیا۔ ناصر حسین کاظمی خوش نصیب تھا کہ جب تیری رحلت ہوئی، انتقال ہوا تو تجھے رونے والے بہت سارے تھے۔ تیری بیٹیوں اور اعضاء و کارب میں جب گریہ کر کسی نے روکا نہیں، غسل و کفن سے سرفراز ہوا۔ ناصر حسین کاظمی میں قربان جاؤں تیرے جد بزرگوار حسین ابن علی کی غربت میں۔
حسین جب شہید ہوئے، حضرت سکینہ نے گرنا ایریا کرنا چاہا، بی بی زینب نے گرنا کیا، تو ظالموں نے بی بی سکینہ کو رونے نہیں دیے، بی بی زینب کو رونے نہیں دیے۔ مقتل کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جب بی بی سکینہ اپنے بابا کی لاش کے پاس آئی تو شبر ملعون نے کیا کیا؟ رخ انور پر تماچے مارے۔ جب تماچے مارے تو بی بی سکینہ نے رخ کیا نہر فرات کی طرف، یا عمی ابو الفضل العباس، اے چچا عباس، میں بابا کی شہادت پر بابا کی لاش کے پاس آتی ہوں، ظالم مجھے تماچے مارتا ہے۔ اور بی بی زینب ہیں کہ 11 محرم کو جب مقتل سے گزاری گئی تو ایک مرتبہ ثانی زہرا بی بی نے مقتل کے درمیان اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کی۔ مقتل کی کتب بتلاتی ہیں نزلت زینب من الجمل، ارے اپنے آپ کو اس طرح سے اتارا جس طرح سے ابو الفضل عباس نے فرض سے اپنے آپ کو اتارا، اور اسی مقام پر آئی جب حسین کے کٹا ہوا لاشا، حسین کا بکھرا ہوا لاشا پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے اپنے مظلوم برادر کی لاش پر ارے کٹے ہوئے کنکو کے پاس بیٹھ کر ایک جملہ کہا، انت اخی الحسین، اے ماں جائے حسین، مجھے اتنا بتا تو ہی میرا ماں جایا حسین ہے۔ حسین جب خیموں سے آیا تھا تو یہ حالت نہ تھی، آج تیرے لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تیری خاک اور خون میں تیرے ٹکڑے ارے گلتا ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے ارے رک گیا مدینہ کی طرف اور ایک آواز بلند کی، السلام علیکم یا جدہ، صلی علیہ کا ملک السما، آج حسین ابنوں کا مرمل پہ جمع، مقطع الاعضاء و بناتوں کا سبایا۔ اے نانا، جس حسین کو اٹھا کے نہ سکتے تھے آئے کربلا کے میدان میں، وہی حسین ہے جو مقطع الاعضاء ہو چکا ہے، مرمل پہ جمع ہو چکا ہے۔ نانا، آپ کی بیٹیاں ارے حسین کی لاش پر رونا چاہتی ہے، ظالم رونے نہیں دیتے، اور ظالم نے ہاتھ پسے گردن باندھ کر اسیران بنا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد جب مظلوم بابا کی لاش پر آئے، بی بی زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے انور پر موت کی زردی طاری ہوئی۔ کہا، بیٹا سجاد، میں کیا دیکھ رہی ہوں، تیرے چہرے پر موت کی زردی طاری ہے۔ کہا، پھوپھی اماں، آپ نے دیکھا نہیں، ظالم اپنی اپنی لاشیں اٹھا کے لے گئے، لیکن آئے میرا غریب بابا، آئے میرا مظلوم بابا، آئے میرا دشان بابا، بیٹا موجود ہے، لیکن کوئی غسل نہیں پہنانے دیتا، کوئی کفن نہیں پہنانے دیتا، کوئی کفن نہیں بنانے دیتا۔ سیعلم الذی منقلب منقلبون بڑا بحق محمد و آل محمد، اسمت سے ادا کا ثواب مرحوم مغفور افضال سید ناصر حسین قادری کو سال فرما، درجات اللہ علی بلند فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آل محمد کے جواروں کے جگہ پر رحمت فرما، علماء روحانیین کا ساتھ سر پر قائم دائم فرما، آقا مولا امام زمان صاحب کے ظہور میں تاجیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اجتماعی دعا کی جائے، سماعت رکھا جائے، صلوات پڑھنا ہے۔